السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ چینل پر آنے والے نئے دوستوں کا بہت شکریہ۔ دوستوں، آپ لوگوں نے خبروں میں ضرور سنا ہوگا کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک ضلع سوات کے ایک بہت ہی خوبصورت تفریحی اور سیاحتی مقام مدین میں ایک سیاح پر پہلے تو توہین قرآن کا الزام لگایا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک پورے ہجوم نے اس کو پولیس اسٹیشن سے، جہاں پر پولیس کیونکہ اس کو لے گئی تھی، جب اس پر الزام لگا تھا تو پولیس اس کو لے گئی تھی پولیس اسٹیشن، لیکن اس بپھرے ہوئے ہجوم نے اس کو وہاں سے بھی نکالا اور جلا دیا، پولیس اسٹیشن کو بھی جلا دیا اور اس کو بھی جلا دیا۔ یہ جو شخص تھا یہ ایک مسلمان تھا، اس کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور یہ سیاحت کی غرض سے یہاں پر آیا تھا۔ پاکستان میں اس قسم کا توہین مذہب یا توہین قرآن پر یہ نہ پہلا قتل ہے اور نہ آخری قتل۔ ہر چند ہفتوں کے بعد کسی نہ کسی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور اسے مار کر، اسے قتل کر کے، اس کی لاش کی بے حرمتی کر کے پھر مذہب اسلام کی سب سے بڑی توہین کی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ مذہب ہے جس میں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ مگر دہشت گردوں کے ذہنوں میں یہ انسانیت جیسا لفظ یا یہ جو پوری انسانیت ایک فلسفے کا نام ہے، زندگی کے فلسفے کا نام ہے، یہ ان کے تاریک ذہنوں میں آ بھی کہاں سکتا ہے؟ انہوں نے کون سا قرآن پڑھ رکھا ہے؟ ایک الزام لگانے کی دیر ہوتی ہے، اس کے تھوڑی ہی دیر بعد، شاید کچھ ہی دیر بعد، بس پھر مساجد سے لاؤڈ اسپیکرز پر اعلانات ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ انسان، وہ ہجوم جو بظاہر تو انسان نظر آتے ہیں لیکن وہ یکدم خونخوار بھیڑیوں میں، درندوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس انسان کی دوسرے انسان کی جا کر ایک طرح سے تکہ بوٹی کر دیتے ہیں۔ یہ درندے، یہ خونخوار بھیڑیے دراصل کون لوگ ہیں؟ پاکستان میں تو جہاد افغانستان سے پہلے بالکل کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی۔ جہاد کے لیے جو بظاہر مجاہدین تیار کیے گئے تھے، جو ڈالرز کے لیے ڈالر لے کر جہاد کیا کرتے تھے، اور جب ڈالر ملنے بند ہوئے تو یہ دہشت گرد بن گئے۔ مگر ان میں صرف پاکستانی نہیں تھے جو اس وقت بظاہر جہاد افغانستان کے لیے تیار کیے گئے تھے، کئی مسلمان ملکوں کے اسی طرح سے افراد صرف ڈالر کے لیے جہاد کرنے افغانستان جاتے تھے اور وہ براستہ پاکستان جاتے تھے۔ پاکستان میں انہیں تربیت دی جاتی تھی اور ہتھیار دیے جاتے تھے۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو امریکہ اور یورپی ممالک نے اس وقت پاکستان کو ان مجاہدین کے لیے دیا کرتے تھے، وہ ملک، اور ڈالرز بھی ظاہر ہے امریکہ اور یورپ سے وہاں پہنچتے تھے۔ تو ان سب ملکوں کے جو بھی آتے تھے، جہاں سے بھی، عرب ملکوں سے بھی اور خود چین سے بھی آئے اور یہاں تک کہ کچھ انڈونیشیا، سری لنکا وغیرہ سے بھی مسلمان آئے، یہ سب پہلے پاکستان آتے تھے، یہاں انہیں تربیت ملتی تھی، ہتھیار ملتے تھے اور یہ لوگ پھر افغانستان جاتے تھے۔ جب افغانستان سے امریکہ اور یورپی ممالک چلے گئے تو تمام ملکوں نے اپنے اپنے جہادیوں کو چند ہی برسوں میں بالکل ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ سعودی عرب نے تو اسامہ بن لادن کی لاش تک لینے سے انکار کر دیا تھا اور ان کو اسامہ بن لادن کو مارنے کے بعد پھر اس کی لاش کو سمندر برد کرنا پڑا تھا۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ دہشت گرد پنپتے رہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی جنونیت، مذہبی دہشت گردی، وہ کینسر کی طرح ملک بھر میں پھیل چکی ہے اور یوں تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک ملک دہشت گردوں کی
ایک آماج گاہ ایک طرح سے گڑھ بن کر رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو یہاں پر سیاحت کو فروغ ملتا ہے اور نہ ہی یہاں پر بیرونی ملک سے سرمایہ کاری ہوتی ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں بھلا کیسے سرمایہ کاری ہو۔ ابھی جو بہت زیادہ ایک اجلاس ہوا اور جس میں پاکستان کے تمام جو رہنما تھے وہ بڑی بڑی تقریریں کر رہے تھے، چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندر سے گہری، وہی تمام الفاظ جو آپ برسوں سے سن رہے ہیں، جن کا کاغذوں پر جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو محض لفاظی ہوتی ہے۔ اس کے بعد چین نے پھر یہی بیان دیا کہ پاکستان میں اندرونی استحکام اور اندرونی امن و امان کی صورتحال یہاں پر سرمایہ کاری کو روکے ہوئے ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے ملک اپنے جہادیوں کو دہشت گرد بننے سے پہلے ختم کر سکتی ہیں تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی بھی دہشت گرد یا ان کے گروہ ریاست پاکستان کی فوج سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ضرور لکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔